یسوع کی جلالیان بابرکت نام میں عزیز آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں منجلس ناصرہ اٹلی سے، اور آج پھر آپ کی خدمت میں خداوند کے کلام مقدس کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کا ذکر ہو یا ان کی بات ہو، تو عزیزو اگر ہم مسیح کے 12 شاگردوں کے بارے میں، ان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے مسیح کی خدمت کرتے ہوئے شہادت پائی، ان کا ذکر نہ کریں تو یہ واجب نہیں ہے۔ ہم یہ سلسلہ 3 ہفتوں سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم نے سیکھا مقدس پطرس رسول کے بارے میں، مقدس پولس رسول کے بارے میں، پھر مقدس متی رسول کے بارے میں، اور آج ہم سیکھیں گے مرکز رسول کے بارے میں۔ تو آئیے میرے ساتھ بنے رہیں اور برکت پائیں۔ رسول قطبی روایت کے مطابق شمالی افریقہ جو اب لیبیا کہلاتا ہے کہ پینٹا پولس کے شہر سائرین میں پیدا ہوا تھا۔ مزید کہا جاتا ہے کہ مرکز اپنی زندگی کے آخری ایام میں پینٹا پولس واپس آیا، لیکن پولس رسول کی طرف سے کلوسس میں بھیجے جانے کے بعد۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل دوسری انجیل ہے جو یسوع مسیح کی زندگی اور منسٹری کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں دوسری انجیلوں کی طرح مرکز کی انجیل بھی یسوع مسیح کی زندگی کو ریکارڈ کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے معجزات، مسیح کی صلیبی موت، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور ان کے مشن، اور یہ مرکز کی انجیل میں سب قلم بند ہیں۔ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مرکز رسول جو ہیں وہ مرکز کی انجیل کا مصنف بھی ہیں جو نئے عہد نامہ میں موجود۔ ابتدائی مسیحیوں کے ذکر کو پڑھتے ہیں، اور مرکز نے ایک کرسچن چرچ جو پہلا چرچ ہے اس کی بنیاد رکھی، اور وہ اسکندریہ کا بشپ بھی بن گیا۔ اور عزیزو یہ شہر تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ مرکز رسول کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کے مصلوب مسیحا کے طور پر پیش کرے۔ مرکز رسول کی خدمت ابتدائی مسیحیوں افریقہ کے شہر برکا کے علاوہ عزیزو 5 اور مغربی شہروں کے مختلف حصوں پر مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے منادی کرتے ہوئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عزیزو ان کی منادی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائے۔ مرکز رسول 61 صدی یعنی آفٹر کرائسٹ میں اسکندریہ چلا گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو عزیزو ان کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسیح کی منادی اس حد تک اور انجیل کی بشارت اس حد تک پھیلائی کہ چلتے چلتے پیدل ان کے جوتے ٹوٹ گئے۔ تو اسی طرح عزیزو مرکز رسول کو پطرس کا ترجمان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو تقریر اور تحریر دونوں میں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ پطرس رسول جو تھے وہ گلیلی تھے، اور اس وجہ سے وہ یونانی زبان میں روانگی نہیں رکھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز رسول نے ان کی ترجمانی کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید خداوند کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں، چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ناصرہ یشوع نجات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، تاکہ ہر نئی اپلوڈڈ ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اس کو لائکس دیں، تھمز اپ دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی خدا کے کلام سے مستفید ہوں۔ اور اگر خداوند کے کلام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو عزیزو آپ اس نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس لکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ عزیزو جاری رکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس کو، اور ہم جانتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا کہ پطرس رسول جو تھے وہ یونانی زبان اچھے سے نہیں جانتے تھے،
اس وجہ سے مرکز رسول نے ان کی ترجمانی کی، اور وہ اپنی کتاب مرکز کی انجیل میں پطرس رسول کی مشاہدات اور ان کو بھی انہوں نے قلم بند کیا، اور یہ اصل اوریجنل رسولوں میں سے ایک تھے۔ مرکز رسول، جس کو ایونجلسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ایک اور جانا جاتا ہے، ایک پرجوش آدمی تھے جس کا مقصد جو ہے وہ افریقہ اور تمام حصوں میں یسوع مسیح کے کلام کی منادی کرنا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پہلا مسیحی چرچ بھی جو ہے افریقہ میں قائم کیا۔ اور عزیزو، مورخین کہتے ہیں کہ مرکز رسول جو ہیں وہ 49 یعنی 49 مسیح کے بعد اسکندریہ میں واپس گئے، اور 19 سال کے بعد وہاں پہ شہادت پائی۔ اور جب مرکز رسول ہوتا یوں ہے کہ اسکندریہ واپس آتے ہیں تو شہر کے بت پرست جو تھے انہوں نے اسکندریہ کی عبادتگاہ ان سے ان کو ہٹانے کی اس حد تک کوشش کی کہ اپنے غصے کا بہت اور ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ انہوں نے 68 یعنی 68 مسیح کے بعد گلے میں انہوں نے رسی ڈال کر گلیوں میں انہیں گھسیٹا جب تک کہ انہوں نے شہادت نہ پائی۔ اور اس طرح جیسے ہی انہوں نے شہادت پا جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں صدی میں مقدس مرکز رسول کی لاش کو جو ہے کچھ ہوشیار تاجرین جو ہیں یا تاجر ہیں، ونیزیا جو ہے عزیزو وہ اٹلی کا ایک شہر ہے، انہوں نے ان کی لاش کو، ان کی باڈی کو سمگل کر کے اٹلی کے شہر وینس میں منتقل کیا اور وہاں پہ ان کو دفن کیا، اور پھر بعد میں باسیلیکا بنائی گئی۔ اس طرح سینٹ مرکز جو ہے وینس شہر کے لیے عزت کی علامت سمجھے جا رہے ہیں آج کے دن تک۔ تو عزیزو، یہ تو تھے مقدس مرکز رسول جن کے بارے میں ہم سیکھا، ان کی خدمات کے بارے میں، مسیحی خدمات کے بارے میں سیکھا کہ کیسے وہ حق اور سچائی پر قائم رہ کر انہوں نے خدا کے کام کو، مشن کو نہیں روکا بلکہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو عزیزو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت برکت پائی ہے ان کی زندگی سے، اور نیکسٹ جو ہم سیکھیں گے وہ مقدس لوکا رسول کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ میں خداوند کے کلام کو آپ سب کی خدمت میں لے کر آتی رہوں۔ گاڈ بلیس یو۔